الصلاة خير من النوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اور آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ کے سامنے رکھنے والے ہیں، جن کا صبر تمام جہانوں میں مشہور ہے. بارہا علماء کرام نے اس واقعے کو بیان بھی کیا ہے. حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی نسل سے ہیں. حضرت ایوب حضرت ابراہیم خلیل کی نسل سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 3 لاکھ کی قوم پر رسول بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا. آپ صرف نبی نہیں تھے بلکہ رسول بھی تھے. اب جب یہاں بات آئی ہے تو میں ایک بات آپ کو کلیئر کرتے چلوں کہ نبی کبھی رسول سے افضل نہیں ہوتا ہے. بعد خدا رسول سب سے افضل ہوتا ہے، اس کے بعد نبی ہوتے ہیں. اس کا مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام رسول ہیں. آپ کی اپنی شریعت تھی اور اللہ نے آپ کو توریت شریف عطا فرمائی تھی، اور آپ ہی کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے. بھائیوں میں تو حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے، لیکن رسالت اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو عطا فرمائی تھی. حضرت ہارون علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہی فالو کرتے تھے، اور آپ ہی کی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی یعنی توریت شریف پر عمل کرتے تھے. تو یوں بھائیوں میں تو حضرت ہارون بڑے تھے، لیکن رسالت میں جنہیں ملی وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے. اسی طرح جو رسول ہوتا ہے وہ اپنی شریعت لے کر آتا ہے، اور نبیوں پہ شریعت نازل نہیں کی جاتی. وہ ان سے قبل جو رسول آ چکے ہیں ان کی شریعتوں کو فالو کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی شریعت نازل نہیں ہوتی ہے. تو یہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام 3 لاکھ کی قوم پر رسول بنا کر مبعوث کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی مال و دولت عطا فرمایا تھا. جانوروں کا عالم یہ تھا کہ اس دور میں جتنے بھی پالتو جانور ہوتے تھے وہ سب حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام کے پاس موجود تھے، اور ان کے الگ الگ خادم بھی تھے، یعنی ان جانوروں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے. حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام کو اللہ نے مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا، اور آپ کو اللہ نے غالباً 16 یا 30 اولادیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. اور آپ کی ایک ہی بیوی کا ذکر روایتوں میں ملتا ہے، وہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی حضرت بی بی رحمت علیہ السلام. حضرت بی بی رحمت وہ باوفا خاتون تھی جن کا ذکر روایتوں میں آتا ہے، اور آپ کی اسی ایک بیوی کا ذکر ہی روایت میں ملتا ہے، اور آپ کی اولاد 16 یا غالباً 30 کی. آپ 3 لاکھ کی قوم پر رسول بنا کے مبعوث کیے گئے تھے، اور آپ کی عمر 80 سال کی ہو گئی. لیکن ان 80 سالوں میں جو 3 لاکھ کی قوم تھی ان میں سے آپ پر ایمان لائے صرف 100 لوگ تھے. یعنی 3 لاکھ کی قوم میں جو آپ کا کلمہ پڑھتے تھے وہ صرف 100 لوگ تھے، اور آپ کے خاندان میں اور آپ کے خادم جو بھی تھے ان سب کی تعداد غالباً 1000 یا 1200 تھی. یہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے.
اب غور فرمائیں، 3 لاکھ کی قوم میں کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے صرف 100، اور آپ کے خاندان میں جو خادم مودم سب ملا کر جتنے تھے وہ بنتے تھے 1200، یہ بھی آپ کا کلمہ پڑھتے تھے۔ یہی ظاہر و باطن تھے، ان کے علاوہ کسی نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اس کے بعد بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے، ذکر اللہ میں ہمیشہ مشغول رہا کرتے تھے، اور آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ خیرات و زکوٰۃ کرتے رہتے تھے، اور جو آتا وہ آپ کے دسترخوان سے کھانا کھا کے جاتا، اور آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے آسمانوں میں اعلان کیا کہ اے فرشتوں، اب تم پر لازم ہے کہ میرے ایوب پر تم سلامتی بھیجو اور ان کا ذکر آسمانوں میں بلند کرو۔ تمام فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام پر سلامتی بھیجنے لگے اور ان کا ذکر آسمانوں میں بلند ہونے لگا۔ ابھی تک ابلیس لعین مردود کا آسمانوں میں جانا بند نہیں کیا گیا تھا، ابھی بھی وہ آسمانوں میں جا سکتا تھا، ان فرشتوں کی باتیں سن کر وہ آ بھی سکتا تھا، لیکن جب آج وہ آسمانوں میں گیا تو دیکھا کہ آج کا تو کچھ ماحول ہی یہاں کا بدلا ہے۔ تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج یہاں کا مجھے ماحول بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ تو تمام فرشتوں نے کہا ہمیں اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے کہ ہم حضرت ایوب پر سلامتی بھیجیں اور حضرت ایوب کا ذکر آسمانوں میں بلند کریں۔ ابلیس لعین نے جیسے ہی یہ سنا وہ جل بھن گیا، کہنے لگا کیوں آخر یہ؟ تو تمام فرشتے نے کہا کہ حضرت ایوب خوب خیرات و زکوٰۃ کرتے ہیں اور اللہ کی ذکر میں، اللہ کی حمد و ثنا میں ہمیشہ رہتے ہیں، اور تمام مخلوق کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ تو ابلیس کہنے لگا کہ آخر وہ کیوں نہ اتنا خیرات کرے؟ اللہ نے اسے اتنے مال و دولت عطا فرمائی ہے کہ وہ بادشاہ ہے، تو وہ کیوں نہیں خیرات کرے گا؟ تو اللہ نے جب ابلیس کی یہ بات سنی تو رب نے فرمایا کہ ابلیس، تجھے میں نے اجازت دے دی تھی کہ تو ابن آدم میں جسے چاہے اسے بہکاتے رہے، اور قیامت تک کے لیے تجھے یہ مہلت دی گئی تھی۔ جا میں تجھے آج پھر ایک مہلت دیتا ہوں کہ تو میرے ایوب کے مال و مقام پر میں تجھے حاکمیت دیتا ہوں، تجھے جو بن پڑتا وہ تو کر۔ اب یہاں یاد رکھیے، آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دے دی، نہیں تو شیطان کا کیا مجال کہ نبی یعنی رسول کا ایک بال بھی بیکا کر سکے۔ اور وہ بڑے خوشی میں زمین پر آیا، اور جو اس وقت کافر جن تھے ان سب سے کہنے لگا کہ دیکھو، مجھے حضرت ایوب کے مکانوں پر، اس کی ملکیت پر حاکمیت مل گئی ہے، اب میں حضرت ایوب کو بہکاؤں گا اور معاذ اللہ کے ذکر سے انہیں دور کر دوں گا۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیا کیا جائے کہ ایوب جو ہے یہ ان سب سے ہٹ جائے اور اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو ان تمام جنوں میں سے ایک جن نے کہا کہ میں جب پھونکتا ہوں تو میرے منہ سے آگ نکلتی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں جا کے فوراً یہ جتنے جانور حضرت ایوب کے چر رہے میں ان پہ پھونک مارتا ہوں اور یہ سب جل کے ختم ہو جائیں گے۔ تو شیطان بڑا خوش ہوا، کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ تم یہ کر دو۔ اب شیطان تو خوش تھا کہ اب میری بات بن جائے گی، اور وہ جن آیا اور اس نے پھونک ماری، تمام جانور جل گئے، جل کے ختم ہو گئے، اور یہاں تک کہ جو خادم تھے وہ بھی جل کے ختم ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی ذکر میں تھے، عبادت میں مشغول تھے، آپ کو کچھ خبر نہیں تھی۔ تو ابلیس لعین ایک انسانی شکل میں اور ایک خادم کا لبادہ اوڑھ کر آپ کے پاس آیا، کہنے لگا حضور آپ جس رب کی عبادت کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے ہم پر ظلم کیا ہے، اور کیا فائدہ ایسے رب کی عبادت کر کے جس نے آپ کو یہ تکلیف پہنچائی ہے کہ تمام جانور آپ کے جل گئے اور خادم سارے جل کے ختم ہو گئے۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جان کو بچا کر آپ کے پاس آیا ہوں۔
جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بات سنی تو کہنے لگے خاموش ہو جا، تو رب کے بارے میں یہ بات کرتا ہے، وہ مال اور وہ خادم، یہاں تک کہ وہ جانور بھی میرے اللہ نے مجھے دی تھی، اگر اس نے لے لی تو کیا برائی ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام فوراً سجدے میں گئے اور کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جو وقت میں ان جانوروں میں دیتا تھا وہ وقت بھی میں تیری عبادت میں دے دوں گا، اور تو نے مجھے اتنی فرصت دی کہ میں اب تیری عبادت اور اچھے سے کروں گا۔ اب جب شیطان نے یہ دیکھا تو وہ مایوس ہو کے وہاں سے لوٹا اور کہنے لگا میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، کچھ اور طریقہ بتاؤ جس سے ہم حضرت ایوب کو ورگلا دیں۔ ناظرین یاد رکھیے یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا تھا، 7 سال کا عرصہ گزرا تھا یہ سب ہونے میں۔ 7 سالوں میں ہر دن حضرت ایوب کے پاس کوئی بری خبر آتی تھی اور ڈیلی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ شیطان کہنے لگا میرے تو کوئی چال ابھی چلی نہیں، بتاؤ کیا کیا جائے؟ تو پھر ایک جن نے کہا کہ میں پھونک مارتا ہوں تو ایک دم طوفان آ جاتا ہے، اگر آپ اجازت دے تو یہ میں جتنا محل و مکان ہے یہ سب میں گرا دیتا ہوں۔ تو ابلیس لعین بڑا خوش ہوا، کہنے لگا ٹھیک ہے تم جاؤ اور یہ سب برباد کر دو۔ اب ایک جن آیا اور اس نے پھونک ماری، تمام باغات جتنے تھے وہ ختم ہو گئے، جتنے بغیچے تھے وہ ختم ہو گئے، اور محلات جو آپ کے تھے وہ گر گئے، اور غالباً اسی میں آپ کی جو 16 یا 30 اولادیں تھے اس میں دب کر وفات پا گئی۔ اب ابلیس لعین پھر ایک خادم کا شکل بنا کر اور ایک خادم کا لبادہ اوڑھے ہوئے آیا کہ حضور دیکھیے اولادیں آپ کی تمام ختم ہو گئی، محل گر گئے، باغات سب اجڑ گئے، جس رب کی آپ عبادت کر رہے ہیں معاذ اللہ اس نے ہم پہ ظلم کیا ہے، کیا فائدہ اسے رب کی عبادت کر کے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا کہ اولاد میں نے تو نہیں بنائی تھی، اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی، اور آج اللہ نے لے لی تو کیا بری بات ہے؟ اور آپ نے فوراً سجدے میں گئے اور کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ جو وقت میں اولادوں میں دیتا تھا وہ بھی وقت میں اب تیری عبادت میں دوں گا۔ سامعین میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ فرض کریں گھر میں اگر ایک میت ہو جائے تو گھر والوں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کئی دنوں تک ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، جبکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اکرام ہے کہ جو شخص اپنے مرنے والوں کا 3 دن سے زیادہ سوگ مناتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ وہ 3 دن تک ہی شوق منا سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی دیکھا جاتا ہے کئی گھروں میں کہ کئی دنوں تک پریوار اٹھتے نہیں، بس اس سوگ میں پڑے رہتے ہیں، اور ایسے ایسے لفظ ہوتے ہیں معاذ اللہ، عورتوں کے منہ سے ایسے ایسے لفظ نکلتے ہیں، میں نے خود سنا ہے کہ ان کے لبوں پر کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی گھر میں کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو فلاں گھر سے میں نے اس کی دل عزیز چیز لے لی ہے، جا دیکھو اب اس کا میرے بارے میں رویہ کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے میرے بارے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب پتا ہے، لیکن چونکہ گواہ کے لیے رب ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اب فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ وہاں کے لوگ تو یہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ رب وہ تیرا حمد کر رہے تھے، تیرا شکر کر رہے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے جو ان سے لیا ہے اس سے بہتر اب انہیں عطا فرماؤں گا، اور جب یہ شخص دنیا سے جائے گا تو یہ صبر کرنے کی وجہ سے میں ان کے لیے فوراً جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ اور دوسری طرف یہ جب فرشتے پہنچتے ہیں گھر میں، وہاں شور و گل مچا ہے، معاذ اللہ کفریہ کلمات بولے جا رہے ہیں۔ فرشتہ پھر جاتا ہے، رب پوچھتا ہے کیا حال تھا؟ تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ یہاں کے لوگ تو بالکل بے قابو تھے اور معاذ اللہ تجھے ظالم کہہ رہے تھے۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جیسا انہوں نے میرے بارے میں تصور کیا ہے اب میں انہیں ویسا ہی ملوں گا۔
تو اپنے رب کے بارے میں تصور اچھا رکھیں اور ہر حال میں صبر کریں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک جنازہ لے کے جاتے، اس کو دفن کر کے آتے، پھر آتے دوسرا جنازہ لے کے جاتے اور اسے دفن کر کے آتے ہیں۔ آج لوگوں میں یہ مشہور ہے نا کہ بیٹے کے لیے مشکل نہیں کہ اس کے باپ کا جنازہ اس کے کندھے پہ ہو، بلکہ باپ کے لیے سب سے بھاری بوجھ یہ ہوتا ہے کہ جوان بیٹی کی میت اس کے کندھے پہ ہو۔ تو اب آپ تصور کریں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ایک دن میں 16 یا غالباً 30 بیٹے، 30 اولادیں انتقال ہو گئی اس میں دب کر، تو حضرت ایوب کا صبر کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، ہم بیان نہیں کر سکتے اس مرحلے کو۔ لیکن اب جب شیطان نے دیکھا کسی طرح میرا ہر بات کامیاب نہیں ہو رہا ہے، حضرت ایوب ہر وقت اللہ کی ذکر میں مشغول ہی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ بول اب کیا کہتا ہے تو؟ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی میرا ایوب میری ذکر سے دور نہیں ہٹ رہا۔ دیکھ میرا ایوب میرے لیے تمام چیزیں قربان کر دیا، لیکن میری ذکر کی طرف سے اپنا رخ نہیں پھیرا اس نے۔ تو پھر ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، ایوب کیوں کر ناشکرا ہو، ابھی صحت تو اس کے پاس موجود ہے، جب تک شہد اس کے پاس ہے تو وہ تیری عبادت کرے گا، تیرا شکر کرے گا۔ اجازت دے کہ میں اس کی شہد پر حملہ کروں اور اس کی صحت چھین لوں، تب دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب تیری عبادت کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جا 5 چیزیں چھوڑ کر، عقل، آنکھیں، زبان، کان اور آتے، عقل، آنکھیں، زبان، کان اور آتے، ان 5 چیزوں کو چھوڑ کر حضرت ایوب کے پورے شریر پر میں نے تجھے اجازت دی، تجھے جو کرنا کر دے، باقی ان 5 چیزوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا۔ شیطان آیا واپس، ابلیس لعین، اور اس وقت عالم یہ تھا کہ تمام غالباً سفلین طاقتیں اب اس شیطان کے ساتھ ہو گئی تھیں۔